متمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور فرماتا مرحوم ابن حیدر ابن محمد رضی کی وجہ ایک مرحوم کے چہروں کی مجلس، مرحوم کے بچے جنہوں نے اپنے باپ کے نثار ثواب کے لیے اہتمام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اپنے گزر جانے والے کے لیے ثواب کے علاوہ کچھ بھیجنے کے لیے بچتا نہیں. چند باتیں تقریباً عرض کرنا چاہوں گا. یہ بھیجنا اپنے آپ میں بھیجنے والوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہاں سے وہاں جا کر کے بے نیاز نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ وہاں بھی محتاج ہی رہو گے، وہاں بھی ضروریات تمہاری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں گئے اور مسئلہ ختم ہو گیا. بس فرق اتنا ہے، یہاں جب تک ہو اپنی ضروریات خود پوری کرنے کی سعی کر سکتے ہو، کوشش کر کر کے اپنی احتیاجات کو مکمل کر سکتے ہو، مگر جب وہاں کے مکان میں چلے جاؤ گے تو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، دوسروں کے محتاج رہو گے. لوگ بھیجیں گے تو پہنچے گا، اور یہ لوگ بھیجتے بھی ہر ایک کو تو بھیجتے نہیں ہیں. جس کے بچے اس لائق ہو کہ بھیجنے کا اہتمام کرا سکیں تبھی تو بھیجنے والے جمع ہوتے ہیں. اور بات ہے تو مجھے اتنا اور کہہ لینے دیجیے کہ یہ بھیجنا بھی لاکھ دولت رکھی ہو، خزانہ بھرا پڑا ہو، بڑا بڑا پلاٹ پڑا ہوا ہو، اس میں سے کچھ نہیں بھیج پائیں گے. آپ بھیجیں گے کیا؟ کا ثواب. یہ تو ہے نا، ایسا نہیں جائے گا. یہ غلے جو بھرے پڑے ہوئے وہ نہیں جائیں گے، جائیداد یا پراپرٹی نہیں جائے گی. جائے گا کیا؟ کا ثواب جائے گا. یعنی ان پیسوں کو کسی ایسے مقام پہ خرچ کرو جہاں سے ثواب حاصل ہو جائے تو ثواب کو بھیج دو. کوئی ایسا کام انجام دو جس پر ثواب مل جائے، جب ثواب مل جائے تو اسے بھیج دو. ابھی آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں کیا، متوجہ ہوئے کہ نہیں متوجہ ہوئے، تو بھائی افسوس پڑھ رہے تھے، انہوں نے فاتحہ پڑھوایا. فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے شہداء کو ہدیہ کر دیں گے. فاتحہ سب پڑھواتے ہیں، سوز خان بھی پڑھواتا ہے، میں نے پڑھوایا گا فاتحہ شروع میں. اچھا، فاتحہ کہنے کے بعد سب نے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ دی ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ اسے پڑھنے پہ ثواب ملا کہ نہیں ملا؟
جو خطیب ذاکر چوسخان کے کہنے کے بعد لوگوں نے سورہ فاتحہ کہنے پہ سورہ فاتحہ نے سورہ حمد جو پڑھی اسے پڑھنے کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ملا. کیا کیا اس ثواب کا آپ نے؟ خالی اپنے کھاتے میں درج کروایا یا کسی کو بھیجا بھی؟ بالکل سامنے کی بات ہے، صرف متوجہ ہونا ہے. ہر مجلس میں ہر خطیب ہر ذاکر یہ کہتا ہے فاتحہ پڑھیے، اور چاہے عربی میں کہے چاہے اردو میں کہہ دے، فاتحہ سب پڑھ دیتے ہیں. فاتحہ پڑھنے کا ثواب بہرحال ملے گا. سورہ حمد ہے، کل قرآن سمٹ کر کے اس کے اندر آ گیا ہے، عظیم ترین سورہ ہے. ثواب تو ملا. جب ثواب ملا تو ہم نے کیا کیا اس ثواب کا؟ عموماً ہم نے صرف ثواب حاصل کر لیا، پتہ ہی نہیں سے کرے کیا. اللہ نے کہا جو ثواب حاصل ہوا ہے اسے شہدائے کربلا کو ہدیہ کر دیجئے. یہ اچھی ترکیب تھی، اچھی تجویز تھی. جو آپ کو ثواب ملا اس ثواب کو خالی اپنے کھاتے میں مت رکھیے. مجلس میں بیٹھے ہو، ثواب ہے شہدائے کربلا کو یاد کر لو، میں اس کو تھوڑا اضافہ کر دوں. جب آپ شہدائے کربلا کچھ بھیجیں گے کیا اس پہ ثواب نہیں ملے گا؟ اگر ہم شہدائے کربلا کو کچھ ہدیہ کریں گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا کیا؟ یہ کام ثواب والا ہے کہ نہیں ہے؟ ملے گا نا. جب اس بھیجنے کے بعد ثواب مل جائے تو پھر خدا سے کہو پروردگار یہ ثواب میں نے اپنے والدین کو ہدیہ کر دیا. صلوات پڑھو محمد. بھائی یہاں راستے بند تھوڑی نا ہے، ثواب بھیجنا ہے. میں کہتا ہوں جس عمل پر بھی ثواب مل جانے کا یقین ہو جائے اسے فقط اپنے نام تک محدود مت رکھیے، اپنے مرحومین کو یاد کر لیا کیجیے، انہیں بھیج کر کے انہیں شریک کر لیجیے. اس سے آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جائے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں. تو یہ سارے ثواب اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے. بھیجنے والوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں بھی ایک دن ضرورت پڑے گی اس کی. جب ہوشیار ہو جاؤ تمہیں بھی ضرورت پڑے گی تو اس کا مطلب ذرا دل سے بھیجو جسے بھیج رہے ہو تاکہ تمہیں بھی لوگ دل سے بھیجیں. ایسا نہ ہو خالی روا روی بات ہو جائے. اور کہا گیا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید پڑھیے، وہ اتنی جلدی پڑھنے کی وجہ سے پڑھا گیا تھا، کون صاحب کہاں تھا وہ معلوم ہی نہیں ہوا. ایسا نہ ہو. جب تلاوت ہو رہی ذرا قرینے سے ہو کہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کا سورہ ہے، اس کا احترام اور تقدس بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے والا قرآن پڑھنے کا سلیقہ بھول جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں بیٹھا ہے تو سلیقہ سیکھنے ہی کے لیے بیٹھا ہے. بڑے ادب سے کہہ دوں یہی فرش ہے جس نے ہمیں تہذیب سکھائی تھی، کسی نے ہمیں ادب سکھایا تھا، کسی نے ہمیں لائق بنایا کہ ہم دوسروں کی بس میں بیٹھتے تھے تو فقریہ بیٹھتے تھے کہ ہم سے کیا بات کرو گے، ہم نے فرش میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے تو تم مدرسے میں نہیں پڑھتے اور فرش میں سیکھ کر کے آ جاتے ہیں. مگر یہ تب ممکن تھا جب سکھانے والے بیٹھ کر کے سکھایا کرتے تھے. تو کیا کیجیے گا، یہ ادبیہ ہو گیا ہماری ملت کا. اور سیکھنے سکھانے کی باتیں کم ہوتی ہے، ذائقہ زیادہ تلاش کیا جاتا ہے. مزے کی بات، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ 1 گھنٹہ پہلے مزے نہیں آیا، ہماری کیا پاکے چلے گئے. تو جب درس گاہوں میں لوگ مزہ لینے آئیں گے تو قوم پستی میں چلی جائے گی. جب درس گاہ میں سیکھنے آئیں گے تو ترقی حاصل ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد. اگر اسے درس گاہ تصور ہے تو سیکھنے کے لیے آنا چاہیے آدمی کو. ہم سیکھے کیا؟ سکھانے والے نے سکھایا کیا، ہم نے سیکھا کیا؟ اگر ہم نبت دینے آئے ہیں تو معاف کیجیے، مزہ لینا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ. بارگاہ حسینی مزہ لینے والوں کے لیے نہیں ہے. یہاں راہ خدا میں زحمتیں برداشت کرنے والوں کا استقبال ہوتا ہے بلکہ نبت دینے والوں کا استقبال نہیں. صلوات پڑھیے محمد. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے ثواب کی مجلسیں مسلسل جو منعقد ہو رہی ہیں وہ جو گئے یہ رہنے والوں کو بیدار کرنے کے لیے. بے خبر نہ ہو جانا، تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا جانا، تمہیں بھی یہاں سے واپس ہے اسی منزل پہ پہنچنا ہے. اسی لیے جب خبر سنتے ہیں آپ تو پہلا 17 زبان کی بات ہے کیا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ
راجعون یعنی خود اپنے پلٹے احراز کر لو. اب کتنا احمق اور بیوقوف کہلائے گا وہ آدمی جو بار بار دیکھتا ہے کہ پلٹنا ہے پلٹنا ہے پلٹنا ہے اور پلٹنے کی تیاری نہ کر رہا ہو. جانا ہے مگر جانے کی تیاری نہیں کر رہا. عزیزان گرامی یہ باتیں میں نے درج کی کیونکہ ضروری ہے کہ ہم جب کسی ایسی مجلس میں جمع ہو یا کسی گزرنے والے کو یاد کیا جا رہا ہے تو ہمیں اپنا بھی راستہ طے کر لینا چاہیے. وہ پہلے چلا گیا بعد میں ہمیں آنا ہے. میں نے بطور عنوان آپ کے سامنے جو آیت پڑھی پورے ملک کی آیت اور یہاں تو فرمائیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے. باتیں متوجہ ہو جائیں تو باتیں کروں اور بات ہو جائیں انشاءاللہ. پہلی منزل میں توجہ اس طرف دلائی گئی کہ اپنے مختصر سے اقتدار اور ملکیت پر ناز نہ کرنا. اصل ملک تو اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں کوئی کتنا ہی بڑا مالک اور حاکم کیوں نہ بنے ان سب کی حکومتیں ان سب کی مملکتیں وقتی ہیں. اس کے بعد ختم ہے مسئلہ. وہ واقعی اور حقیقی مالک ہے جہاں خاتمہ نہیں ہے. اس کی حکومت ہمیشہ والی ہے. وہ جو مالک ہے ہمیشہ کا جہاں ایک طرف اس کی مالکیت کا اقرار ہے وہیں خود کے مملوک ہونے کا بھی اعتراف ہے. مالک ہم نہیں مالک وہ ہے ہم اس کی ملکیت ہے. اب جب ہم خود اس کی ملکیت ہے ہمارا مالک وہ ہے تو پھر ہمارے اختیار میں آنے والی تمام چیزیں ہماری نہیں ہے اس کی ملکیت ہے. ہماری نہیں ہے ہم خود نہیں ہے تو ہماری چیزیں کیا ہماری ہوں گی بھی اس کی ملکیت ہے. یہ اتنا کا تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں اس کی ملکیت ہے. ہمیں تو فقط امین بنایا گیا ہے. ابھی اس کی شان کریمی تھی جو چیز بطور امانت ہمارے ہاتھ میں دی اس پر تصرف کا اختیار بھی ہمیں دے دیا. یہ اس کی عطا و بخشش تھی کہ اس نے ہمیں جو چیزیں دی رکھنے کے لیے اس پہ بندش نہیں لگائی. کیا تم خرچ کر سکتے ہو اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو تم محتاج و پریشان نہ رہو مگر تصور ذہن میں رہے کہ ملکیت اس کی ہے ہماری نہیں ہے. اور وہ کتنا کریم تھا. اتنا دینے کے بعد اس نے ہمیں کہا اپنی احتیاج خود شوق سے پوری کرو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم خرچ کرتے رہو ہم تمہیں دیتے رہیں گے. تم دیتے رہو ہم تمہیں اور بڑھاتے رہیں گے. تم جتنا وعدہ خرچ کرو گے ہم تمہیں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بس اتنا خیال رہے خالی اپنی ذات پہ نہ خرچ کر لینا. تمہارے پڑوس میں کوئی ہمارا بندہ غریب دکھ جائے تو اس پہ بھی ذرا خرچ کر لینا. تمہارے عزیزوں میں کوئی اگر محتاج نظر آ جائے تو اس پہ بھی خرچ کر لینا. عزیزان گرامی اس خرچ کے ساتھ ساتھ اس نے وعدہ کر لیا تم خرچ کرتے جاؤ بے فکر رہو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. میں ایک بات کہتے ہوں میں نے بہت سے یہاں رکھے مجھے بخوبی لوگ جانتے ہیں. جس کا کوئی بزرگ کوئی بڑا بھائی ہو یا ابا ہو چچا ہو وہ اگر ذمہ دار ہو جائے گارجین اور ہم سے کہیں دیکھو تم پیسے کی پرواہ نہ کرنا جتنا ہوگا ہم تم کو دیتے رہیں گے مگر اگر کوئی تمہارا دوست پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ضرور کر دینا. کوئی پڑوسی دقت میں ہو تو پابندی دے دینا اس کو خرچ کرنا. تم فکر نہ کرنا تمہارے کام ہم ہمیں کرتے رہیں گے. اب ایمانداری سے بتا دیجیے ہم اور آپ کوئی بھی ہو کوئی بڑا ذمہ داری لے لے تم خرچہ کرو ہم دیتے رہیں گے تو کیا ہاتھ اٹھتا کہ خرچ کرنا پھر کیا ہاتھ اٹھے گا خرچ کرنے میں. اچھا میں اگر تھوڑا بہت پہلو بدل کی بات کروں کوئی بڑا ادارہ ذمہ داری لے لے بھیا آپ اپنے یہاں خرچہ کرتے رہیے خالی بل بھیجیے ہم پیسہ بھیج دیا کریں گے. اب تو ہم ڈھونڈ کے دیکھنا کہاں کہاں غریب ہے کہاں کہاں محتاج ہے تاکہ ان کی پریشانی دور کرتے رہے تاکہ یہاں بھی فنڈ بڑھتا رہے ادھر بھی کام ہوتا ہے ہمارا بھی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے.
عزیزو، ہم جیسے مجبور انسان کے وعدہ کر لینے کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دے رہا ہے تو خرچہ کرو، ہاتھ نہ روکو، اور جب قادر مطلق خدا وعدہ کر رہا ہے تم ہمارے ہاتھ میں خرچہ کرو، ہم تمہیں بڑھا کے دیتے رہیں گے، پھر وہ کون سی شے ہے جو ہمارے ہاتھ کو روک دیتی ہے؟ صلوات پڑھے کو روکے ہوئے ہیں، پھر کنجوسی ہمارے ہاتھ کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان میں اتنی کمزوری پائی جا رہی ہے کہ اپنے خدا کی بات پہ بھروسہ نہیں ہو پا رہا، اپنے مالک کی بات پہ ہم عزیزو ایک جملہ کہوں، فرش عزا پہ بیٹھنے والے کو اگر اپنے مالک کی بات پہ بھروسہ نہ ہو تو پھر کسے بھروسہ ہوگا؟ کیونکہ جس کا فرش بچھایا ہے آپ نے نا، ذرا اس سے پوچھئے، دشمنوں کے ضربے میں گھرا ہوا تھا، آبودانہ نہیں تھا، ہر طرف قاتل نگاہیں تھی، نیزے خنجر تلواریں چمک رہے تھے، ظاہراً دنیا کے سارے راستے منقطع ہو چکے تھے، مگر پھر بھی رب کی معیت پہ اتنا یقین تھا کہ چہرے پہ کہیں گھبراہٹ نظر نہیں آئی۔ بات بڑوں کی نہیں، بچوں میں اتنا اطمینان تھا۔ یہ اطمینان کہاں سے تھا؟ کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو؟ کون امداد کرے گا؟ شاید بچہ کربلا کا آواز دے، کائنات مخالف ہوتی ہے، ہو جائے، خدا ہمارے ساتھ ہے، جب تک رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اتنا بھی ہم نہیں سیکھ پائے کربلا سے کہ کائنات کے رخ پھیر لینے پر گھبرانا نہیں چاہیے اگر ایمان محکم ہے۔ دنیا ہے، جانے دیجیے، مالک تو ساتھ ہے نا، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ اگر محسوس کریں کربلا کو، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ شہید ہونے لگے ہیں، اپنے افراد کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، قلت میں قلت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر بھی مجھے بتا دیجئے کیا کسی لمحے میرے مولا حسین کے رخ پر پریشانی کے آثار دکھے؟ کہیں سے گھبراہٹ نظر آئے؟ چلیے میں مولا حسین کے بعد کی بات میں کروں، اس کے بعد کے مراحل جو خواتین باقی بچی ہیں، ان سے کوئی پریشان نظر آئے گا آپ کو؟ کہیں گھبراہٹ دکھی؟ اللہ جانے اطمینان کہاں سے تھا؟ اگر آپ صحیح سے غور کیجئے گا، صرف ایک ہی جواب ہوگا، اس قبیلے اور اس قافلے کے ہر ایک فرد کو رب کی معیت پہ اتنا یقین تھا کہ تمام تر مشاکل آنے کے باوجود کہیں سے گھبراہٹ نظر نہیں آئی۔ تو مجھے اتنا کہنے کا ہے نا، جس کربلا کی یاد سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جس کربلا کا تذکرہ ہماری حیات کی علامت ہے، جس کربلا کے صدقے میں ہم سب زندہ ہیں، جس کربلا کے ذریعے ہماری زندگی پہچانی گئی ہے، دنیا میں ہمارا تعارف جس کربلا سے ہوتا ہے، جب اس کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کائنات کو مت دیکھو، مالک کو دیکھو، وہ ساتھ ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی بات تو مولا حسین کہنا چاہ رہے تھے، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر پہلے مرحلے میں ہی ہمیں اپنے وحدہ لا شریک رب کی قدرت پر یقین اور اطمینان نہ ہوگا تو پھر کس پہ بھروسہ کریں گے؟ عزیزو، وہ قادر مطلق، وہ مالک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ہر شے پہ قدرت شاید یہ مزید اطمینان بڑھانے کے لیے، گھبرانا نہیں، مالک وہی ہے، اور تمہارا مالک مجبور نہیں ہے، تمہارا مالک محتاج نہیں ہے، تمہارا مالک صاحب قدرت ہے۔ کتنا بڑا قدیر ہے، میں عرض کروں آپ خدمت میں، ایک محتاج حاکم جو اپنے آپ کو صاحب قدرت سمجھتا ہے مگر محتاج، اس نے اللہ کے نمائندے کو اپنے اعتبار سے ایک
ایک بہت بڑی جہنم بنا کر کے اس میں پھینک دیا. نمرود کا واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے. نمرود نے ایسی آگ جلوائی کہ اگر اس آگ کے شعلے کے اوپر سے پرندے بھی گزر جائیں تو جل کے گر جائیں. اتنی شدید آگ جل رہی ہو اور اللہ کے ایک بندے کو منجنیب کے ذریعے اس آگ کے حوالے کر دیا گیا ہو. بندہ فضا میں ہو, نیچے آگ روشن ہو, وہ نیچے کی طرف آ رہا ہو. اب ذرا ایمانداری سے بتا دیجئے کون سی طاقت ہے جو اسے بچا لے گی؟ بندہ فضا میں ہے, نیچے آگ روشن ہے, کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا. ظاہراً کوئی قوت نہیں ہے جو گرتے ہوئے انسان کو آگ میں جلنے سے بچا لے, مگر واحد کمال اعتبار و یقین و ایمان. اس آگ سے قریب ہوتے ہوتے فرشتے آ گئے امداد کے لیے. ایسے سخت حالات ہیں کہ بالکل آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, کہیں سے کوئی بچنے کے امکان نظر نہیں آ رہے ہیں. درمیان میں ایک مدد آتی ہے. کیا امداد چاہیے؟ بچا لیں آپ کو. چاہیے تو مگر جس سے چاہیے وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اس چیز کو محسوس میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس کیفیت میں ہے کہ آگ کے قریب تر ہے, جلنے والے ہیں, کوئی بچانے والا نہیں. ایسے موقع پر جبکہ فضا میں ہے, زمین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے, درمیان میں امداد چاہیے, مدد کا تم سے نہیں. ایسے موقع پر بھی یہ فیصلہ کرنا کہ مدد کس سے مانگنی ہے کس سے نہیں مانگنی ہے, یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دیا کرو. اپنے وقار انسانی کو محفوظ رکھا کرو. ایسا نہ تمہارا وقار مجروح ہو جائے. فرشتے امداد کے لیے کا چاہیے مگر تم سے نہیں, جس سے چاہیے بخوبی واقف ہے. جہاں ساری تدبیریں فیل ہو چکی تھی, سارے امکانات منقطع ہو چکے تھے, کوئی چانس بچنے کا نہیں تھا, ایسے عالم میں وہ آنے والا آگ کے شعلوں تک پہنچ گیا. کاش اب تو کوئی بچا لیتا, اب بھی کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں ایک چیز ہے جسے قدرت پروردگار کہتے ہیں. ان جلتے ہوئے شعلوں میں گرنے کے باوجود کوئی شے بچا سکتی ہے تو اللہ کی قدرت ہے. اور وہی منظر دنیا نے دیکھا, آنے والا وہاں پہنچا تو جلتی ہوئی آگ گلزار ہو گئی. یہ بھڑکتے شعلے گلزار کیسے ہو گئے؟ قدرت نے آواز دی, یہ تمہاری طاقت ہے, بڑے بڑے شعلے بھڑکا لو, مگر میری طاقت سے بڑھتے کچھ نہیں ہے. میں ان شعلوں کو گلزار کر کے اپنے بندے کو بچا سکتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. جہاں ظاہر بچنے کوئی راستے نظر نہ آئے وہاں بھی خدا بچا دیتا. ایک ہی منظر نہیں ہے, بہت سے مناظر ہیں, مگر غور فرمایا. موسیٰ پیغمبر اپنی امت کو لے کر کے شہر سے باہر نکل رہے ہیں, پیچھے فوج لگی ہوئی ہے. لشکر کہاں آ گیا؟ دریائے نیل کے بالکل کنارے پر. اب آگے دریا ہے, پیچھے فوج ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, کوئی بچا لے. آگے دریا ہے, پیچھے دشمن آ رہے ہیں, راستہ بند ہے, کوئی چانس نہیں بچنے کا آپ کو. جہاں انسانی فکر کے اعتبار سے سارے راستے منقطع ہو جائیں, ساری تدبیریں حکمتیں فیل ہو جائیں, وہاں سے الہی قدرت کی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے. کہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے حیرانی پریشان تھی, انسانی حیرت میں تھی, ہوگا کیا؟ ساتھ والے تانے لے آئے, پھنسا دیا ہم کو, ادھر وہ آ رہا ہے, لے جائے گا. یہ وہ قدرت الہی کا ایک اور مظہر تھا. جہاں سارے راستے بند ہو گئے, اللہ نے اپنے بندے سے کہا بس گھبراؤ نہیں, اپنا عصا دریا پہ مارو, راستہ خود بخود بن جائے گا. ابھی لوگ عصا کے ذریعے راستہ وہاں بنا جہاں راستہ نہیں تھا, جہاں انسانی اب بالکل مایوس ہو چکی تھی, اب کوئی چارہ کار نہیں بچنے کا, مگر وہاں پہ قدرت نے راستہ بنا کے بتا دیا.
اپنی نگاہوں سے بند راستوں کو دیکھ کر کے گھبرا مت جانا، تمہارا مالک ابھی اور قادر ہے، وہاں سے بھی راستہ نکال دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اس کی ذات پہ یقین تو رکھو، اس کی ذات پہ بھروسہ تو کرو۔ نگاہوں کے اعتبار سے راستہ بند ہے، میرا یہاں راستہ بنا اور یہ لشکر گزر گیا۔ بات ہے تو مکمل کر دوں، وہ آنے والا خود ساختہ اپنے آپ میں خدا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اس نے اپنی ظاہری خدائی کی طاقت اپنے والوں کو بتانے کا دیکھا، راستہ میں نے بنا دیا اور چلتے ہیں۔ اللہ کے بنائے راستے کو اپنا بتا رہا، قدرت بھی شاید مسکرائی ہوگی، ٹھیک ہے آجا، اندازہ ہو جائے گا بنایا کس نے ہے، پتہ ہے آپ کے سامنے ہے وہ۔ لیکن منزل بڑی سخت ہے، ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جہاں دونوں طرف سمندر کی لہروں، ندی کی باقاعدہ لہریں، پانی دکھ رہا ہے، ان پانی کے درمیان سے گزرنا تو ٹوٹ گیا بالکل، یہاں دبا، پانی تو ہے دونوں طرف سے، راستہ ٹوٹتا ہے بیچ میں، چلنا آسان تو نہیں ہے، ادھر بھی پانی کی دیوار، ادھر بھی پانی کی دیوار ہے۔ اب اس پانی کو درمیان میں کس شے سے روکا ہو تو قدرت جانے، دیوار نہیں بنائی تھی، کہ پانی خود ٹھہرا ہوا تھا، ایک عصا اسے روک کر کے راستہ بنا، گزر گئے۔ جہاں راستہ نہیں وہاں راستہ بنا دینا قدرت الہی میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پہنچا جہاں پورا لشکر درمیان میں پہنچا تھا، اگر خود سے اتفاقی طور پہ پانی ہٹ گیا ہوتا اور اتفاقی طور پہ ملنا ہوتا، ہو سکتا ہے آدھے آتے آدھے بچ جاتے۔ اب یہ انتظام میں قدرت تھا کہ نہیں تھا؟ آدھے کے آنے پہ نہیں پانی ملے گا، جب پورا لشکر اول تاخیر درمیان میں آ جائے تب انہیں حکم ہے کہ آپ اپنے گلے مل لو، تاکہ ان کا معاملہ یہیں تک ہو جائے، معلوم ہو جائے بنانے والا کون ہے، بگاڑنے والا کون ہے۔ اس طرح پڑھ دے مکمل لشکر بھر کے آب ہو گیا، اندازہ ہوا نا، قدرت خدا یہاں بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ اور کرتا چلوں آپ کے پد میں کہاں تک بنا دے رہا ہوں، جناب اسماعیل کے ذبح کا واقعہ سن رکھا ہے آپ لوگوں نے، خنجر گلے پہ آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا؟ جناب اسماعیل کے گلے پہ خنجر تھا کہ نہیں تھا؟ چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ ہاتھ پھیرا گیا تھا، کٹا کیوں نہیں؟ اگر کسی کے گلے پر تیز دھار چھری چلائی جائے اسے کٹ جانا چاہیے، یہاں کیوں نہیں کٹا؟ چاقو میں دھار بھی تھی، گلے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خنجر کی دھار کا مکمل ارادہ تھا گلے کو کاٹنے۔